السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی جو دو سورت ہیں ہم نے پڑھا کہ سورت البروج اور سورت الطارق پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں پڑھتے تھے، ظہر یا عصر کی نماز میں یہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اس کو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ریکیپ کرتے ہیں تاکہ آپ کے لیے اس کو یاد کرنا آسان ہو جائے، اور جو پچھلے ہم نے میننگز پڑھے ہیں وہ دوبارہ ریفریش ہو جائیں۔ اس کے علاوہ ان دونوں کے بیچ میں جو تھوڑا سا آپ کہ جو ایک ردم ہے اور جس طریقے سے یہ سٹاپ ہو رہی ہیں آیات، ٹھیک ہے، جس طریقے سے ان کی اینڈنگز ہیں، ہر آیت کی جو اینڈنگ ہے کتنا وہ رائم کر رہا ہے، وہ دیکھنے کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی آج تھوڑا ان دونوں سورج کو ریوزٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ جی، سورت البروج اور سورت الطارق۔ سورت البروج جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا اس کی جو سینٹرل تھیم ہے وہ گواہی کے اوپر ہے، شہود، ٹھیک۔ اور سورت الطارق اس کی سینٹرل جو تھیم ہے وہ کیا ہے؟ سیکریسی کی تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم آپ کو یہ ذات البروج جو، اور کیونکہ یہ آسمانوں کی بات ہو رہی ہے اور ستاروں کی بات ہو رہی ہے، تو اور پھر الطارق، اس کی بیسس پر ہم آپ کو یونیورس کی ایک ویڈیو بھی دکھائیں گے، ٹھیک ہے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود۔ آپ یہ دیکھیے یہاں تک سب ایک ہی رائم چلتی چلی آ رہی ہے، کیا کہ آسمان کی قسم جو بروج والا ہے۔ بروج کیا چیز تھی وہ ہم نے دیکھی تھی پیچھے، کہ وہ بڑے بڑے قلعے، یعنی آسمان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں کانسٹلیشنز۔ والیوم الموعود، اور پرومسڈ ڈے کی قسم کھائیے، اور کس کی؟ وہ شاہد و مشہود، گواہی دینے والے کی اور جس چیز پر گواہی دی جا رہی ہے، وٹنس کی اور وٹنسڈ تھنگ جو ہے جس کو وٹنس کیا جا رہا ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، کہ اصحاب الاخدود جو ہے وہ تباہ ہو گئے، ڈسٹروائے ہو گئے۔ النار ذات الوقود، جو آگ ہے وہ کون سی والی ہے؟ جو اصحاب الاخدود نے جلائی تھی جس میں فیول تھا، فیول والی آگ۔ اذ ہم علیہا قعود، جب اس پر وہ بیٹھے ہوئے تھے، they were sitting there and observing it، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، وہ گواہ تھے، they themselves were witnesses، کہ وہ کیا کر رہے ہیں مومنین کے ساتھ۔ وما نقموا منہم، اور نقموا یعنی نقمہ سے، کس چیز نے ان کو غصہ دلایا، کس چیز پہ وہ ہیٹ کر رہے تھے مومنین کو؟ الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحکیم، سوائے اس کے کہ وہ مسلسل اللہ پر ایمان لائے جا رہے تھے، یعنی کہ they kept on believing even though ان کو ٹارچر کیا جا رہا تھا، still they kept on believing۔ کس پر؟ العزیز، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو العزیز ہے، جس کی اتھارٹی کو مانا جاتا ہے، جس کی اتھارٹی ٹاپ پر ہے، اور الحمید یعنی جو پریزڈ ہے، جس کو آپ یہ سمجھیے کہ جس کی اتھارٹی کو کیوں مانا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کو پسند کیا جا رہا ہے، اس سے محبت کی جا رہی ہے، اس کو پریز کیا جا رہا ہے، اس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، اونرشپ ہے، he owns it، that's why he is the sovereign، that's why وہ is the only one، ٹھیک ہے، جو مالک ہے اور اسی کی عبادت کی جا رہی ہے، وہی عزیز ہے۔ کس وجہ سے؟ بیکاز اس کی بادشاہت ہے اور اونرشپ ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگین دیکھیے وہی والا ورڈ کا روٹ آ گیا، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو فتنے میں ڈالا، ٹیسٹ اور ٹرائلز کے اندر ڈالا، اور پھر ثم لم یتوبوا، پھر اپنی پوری لائف میں کبھی انہوں نے توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، جلنے کا عذاب ہے، اور ٹارچر سیل ہے جس کے اندر نان اسٹاپ فار ایور دے ول بی ٹارچرڈ، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے برننگ کا عذاب ہے، all their life they will be burnt
اور وہ لائف کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحت الانہار، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، بیوٹیفل پلیس ٹو لیو، ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی، دس از اے گریٹ گریٹ سکسیس. تو ان بطش ربک لشدید، اور تمہارے رب کی پکڑ جو ہے بڑی شدید ہے. اور یہ کس لیے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا جا سکے، کیونکہ ان کے سامنے ان کے صحابہ کرام کو ٹارچر کیا جا رہا تھا. انہ هو یبدی و یعید، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی پہلی دفعہ بھی کریٹ کرتا ہے اور ریکریٹ بھی وہی کرے گا. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. آپ دیکھیے یہ جو دونوں نام اللہ تعالیٰ کے یوز ہوئے تھے کہ وہ غفور بھی ہے اور الودود بھی ہے، کس وجہ سے ہے؟ بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرتا ہے، forgiving ہے، اور بہت زیادہ loving ہے، passionately loving ہے. اور یہ کیوں ہم نے پڑھا تھا یہاں پہ نام تھے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ٹارچرز ہیں اور جو تکلیفیں اور ٹرائلز ہیں ان کے ذریعے مومنین کی forgiveness ہو رہی ہو، ان کے اللہ تعالیٰ کا لو وہ گین کر رہے ہوں. اور دوسرا یہ کہ doors of forgiveness are always open even for the disbelievers, even for those who torture the مسلمین. کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر لیں. ذو العرش المجید، وہ عرش والا ہے اور بہت عزت والے عرش کا. فعال لما یرید، ہر وہ چیز کرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے. کوئی کویسچن نہیں کر سکتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. هل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس خبریں آئی ہیں ان جنود کی، وہ جو بہت سارے لشکر تھے، وہ آرمیز جو تھیں، فرعون و ثمود، فرعون اور ثمود کی جو آرمیز تھیں. بل الذین کفروا فی تکذیب. اچھا جناب، تو یہ فرعون اور ثمود کی جو گریٹ آرمیز تھی، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا حساب کتاب کیا، کتنی آرام سے ان کو ختم کر دیا. اس لیے جو کفر کرنے والے ہیں، اسپیشلی قریش کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ فی تکذیب، دے آر immersed in this denial، اور وہ مستقل طور پر یہ سوچ نہیں رہے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ دیکھ نہیں رہے. واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کے اوپر محیط ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو مکمل طور پر گھیرا ہوا ہے. they cannot run away from اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور اللہ کی بطش جو پکڑ ہے، جو شدید پکڑ ہے، اس سے وہ بھاگ نہیں سکتے. بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ تو قرآن بہت نوبل قرآن ہے، عزت والا قرآن ہے. فی لوح محفوظ، اور یہ لوح محفوظ میں ہے. جو بھی اس قرآن کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے وہ خود بھی محفوظ ہو جاتا ہے، سیکیور ہو جاتا ہے، اور وہ ٹیسٹ اور ٹرائلز کو فیس بھی کر سکتا ہے. اور اس کے بعد سورۃ الطارق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور الطارق کی. اور الطارق کیا ہے؟ وما ادراک ما الطارق، تم کیا جانو الطارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، یہ النجم الثاقب ہے. اور آپ کو یاد ہوگا اس کی ایک پکچر بھی ہم نے دیکھی تھی، پیئرسنگ سٹار، پیئرسنگ لائٹ، اور جس میں ریڈنس بھی آتی ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس کے اوپر کوئی حفاظت نہ کر رہا ہو، جس کے اوپر کوئی نگران نہ بیٹھا ہوا ہو جو اس کی نگرانی کر رہا ہو. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا. دس از دا حقیقت آف انسان، کہ وہ اصل میں کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے. یعنی اس کی حقیقت ہے. فرام فلتھی ڈرٹی واٹر، جس سے اس کی کریشن ہوئی ہے. یخرج من بین الصلب والترائب، جو اس کی پسلیوں اور بیک بون کے بیچ میں سے نکلتا ہے. اٹس اے اسمال پلیس. انسان کی تخلیق کیا ہے؟ بہت چھوٹی جگہ سے ہوئی ہے. سو دیٹ از دا ریالٹی آف اے ہیومن بینگ. انہ علی رجعہ لقادر، اور اللہ تعالیٰ اس کو واپس لوٹانے پہ بھی قادر ہیں. یوم تبلی السرائر، جس دن سیکرٹس جو ہیں وہ باہر آ جائیں گے، ان کو ٹیسٹ کیا جائے گا. سیکرٹس ول بی آؤٹ، ٹھیک ہے. فما لہ من قوت ولا ناصر، تو اس دن کوئی قوت، کوئی طاقت نہیں ہوگی، کوئی ہیلپر نہیں آئے گا. والسماء ذات الرجع، اگین دیکھیے رجعہ کے بعد رجع کا دوبارہ ورڈ آیا ہے. علی رجعہ لقادر، اور یہ والسماء ذات الرجع، کہ آسمان جو ہے وہ وہاں بار بار پلٹانے والا ہے. کس چیز کو؟ جیسے ایک چیز ہے واٹر سائیکل، اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو پانی کو بار بار پلٹانے والا ہے. اور جیسے پانی زمین پر آتا ہے، والارض ذات الصدع، کہ زمین جو ہے جو پھٹتی ہے، جس کے اندر سے دانے نکلتے ہیں اور وہ پھٹ جاتی ہے، اور اس کے اندر سے پودے نکلتے ہیں، دانوں میں سے پودے نکلتے ہیں. سو اتنا نازک سے جو کومپل ہوتی ہے وہ پھوٹتی ہے، اور پھر اس کے اندر سے
پودا نکل آتا ہے. سو اسی طریقے سے جب آسمان سے پانی برستا ہے اور دلوں کے اوپر پڑتا ہے، جیسے آسمان سے پانی برس کے زمین پہ پڑتا ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح سے قرآن کا جو پانی ہے، قرآن کی جو ہدایت ہے، جب وہ دلوں پر پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی زندہ ہو جاتے ہیں. اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، کہ بے شک یہ ایک کلیئر بات ہے اور ڈفرینشیٹ کرنے والی بات ہے، کٹ آف کرنے والی بات ہے، یعنی کہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی بات ہے. کون سی؟ یہ قرآن. وما ہوا بالحزل، اور یہ کوئی جوک نہیں ہے، دس از ناٹ سم تھنگ نان سیریس. انہم یکیدون کیدا، بے شک یہ لوگ سب مل کے سیکرٹ پلاٹس اینڈ پلانز بنا رہے ہیں پروفیٹ سسٹم کے اگینسٹ. وہ عقید و قیدا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ایک پلاننگ کر رہا ہے ان کے اگینسٹ، ان لوگوں کے یعنی کفار کے اگینسٹ. جس طرح سے بالکل پچھلے انبیاء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچایا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی بچا لیا جائے گا. فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافرین کو تھوڑا سا جو ہے وہ رسپائٹ دیجئے، تھوڑا سا ٹائم دیجئے، ان کو تھوڑی سی ڈھیل دے دیجئے. یعنی کہ جتنے مظالم وہ کفار کر رہے تھے ان سب کے باوجود ابھی بھی اپر ہینڈ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو تھوڑی سی ڈھیل دے دیجئے. اور اب ہم تھوڑا سا جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں، جو ہم نے البروج اور الطارق کے بارے میں پڑھا، تو اس کا جو ہے وہ کیسے ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں ود دا یونیورس، کہ یہ اتنی بڑی بڑی جو قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، دا ہیوجنس. تو یہ یونیورس کو اگر ہم چیک آؤٹ کریں تو پلوٹو اور اس کے بعد ہمارا یہ جو دا مون ہے زمین کا جو ہے، اور پھر مرکری دا ٹیریسٹریل پلانٹ، پھر مارس یہ آ جاتا ہے ٹیریسٹریل پلانٹ. یہ آپ کو پتہ ہے سولر سسٹم کے اندر تھوڑی سی کمپیریزن اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے وہ کتنی ہیوج ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ ہم پر گواہ ہیں، not only the vastness of creation but also all of these things جو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیے ہیں، یہ بھی ہمارے اوپر ایک گواہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ سب کریٹ کیا تو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا عظیم ترین ہوگا. تو آپ تھوڑی سی دیر کو جسٹ لک ایٹ دا سائزز، جو اس کے سائز چینج ہوتے چلے جا رہے ہیں اور جو ڈائی میٹر ہے وہ چینج ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کو دیکھتے جائیے کہ یہ صرف ابھی ہماری صرف پلانٹس پہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور اب جو ہے وہ جو سن، جس کو کہ ڈوف سٹار کہا جاتا ہے، بہت چھوٹا سا سٹار ہے. اور یہاں دیکھیے آپ کو یہ ارتھ نظر آ رہی ہے، یہ منی سی، جس کے اوپر ہم کوئی اسپیک بھی نہیں ہو سکتے. اور اس کے بعد ایک اور ڈوف سٹار ہے سیریس، اس کا ڈائی میٹر ذرا چیک آؤٹ کیجئے، یہ کتنا زیادہ ہے، لاکھوں کروڑوں میں جا رہا ہے یہ ڈائی میٹر کلومیٹرز کے اندر، جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کبھی. Look at the size of this star now. اب ہمارے سورج کو ذرا کمپیئر کیجئے اس جائنٹ سٹار سے. یہ اتنا سا ہمارا سورج ہے جس کے آگے ارتھ کچھ بھی نہیں لگ رہی تھی. Look at this super giant star, Elodra. اب آپ دیکھیے look at this، اس کا سائز دیکھیں اور کمپیریزن دیکھیے، ذرا کمپیئر کیجئے. This is just one star, super giant star. ابھی یہ ایک اور دیکھیے، اب سورج ہمارا کہیں نظر ہی نہیں آ رہا، وہ جو ڈسٹ پارٹیکل کی طرح لگ رہا ہے. ہائپر جائنٹ سٹار، ایک اور ہائپر جائنٹ سٹار. یہ جسٹ اگر ان کے جو سائزز ہیں نا، اگر آپ جسٹ غور سے دیکھیں ان کے سائزز کتنے ہیوج ہیں. اور ہماری تو سن تو کہیں نظر ہی نہیں اب آ رہا. اب یہ کس چیز کا ڈائی میٹر نظر آ رہا ہے؟ یہ اب آپ تھوڑا سا یونیورس کے اوپر چیک آؤٹ کریں، جو آپ کی یونیورس اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور جن چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. اور جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا، یہ کلام دیا اور ہمیں کریٹ کیا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نے کیا کیا کچھ کریٹ کیا ہے. یہ سپر میسو بلیک ہول ہے. اور آپ کو معلوم ہے بلیک ہول یونیورس میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو اپنے اندر ہر چیز ایبزارب کر لیتی ہے. اچھا، اب یہ نیبولا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ طارق جو بتائی ہوئی ہے نا، اب آپ اس کو اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں
کہ بیچ میں جو شائننگ لائٹ ہے اور جو بروج ہیں، یہ ایگل نیبولا، دیز آر لائک کانسٹلیشنس. یہ دیکھیے ڈوارف گیلیکسی، دس از جسٹ اے ویری اسمال گیلیکسی جس کو انہوں نے ڈوارف گیلیکسی کہا ہے. لک ایٹ دس نیبولا، یہ تو باقاعدہ طور پر بروج لگتے بھی ہیں. سو many stars clustered together. Sleeping Beauty, this is also a galaxy. The Milky Way، یہ ہماری گیلیکسی ہے. اس کا سائز آپ دیکھیے ذرا، کمپیئر کیجئے. اس میں کہیں چھوٹا سا اسپیک ہے، چھوٹا سا ڈسٹ پارٹیکل کی طرح سے. اینڈ دس از اے ہائپر گیلیکسی. 60 بلکہ 600,000 لائٹ ایئرس کی. اور اب یہ دیکھیے بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ اتنا فاصلہ ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے، ہم فیدم نہیں کر سکتے. اینڈ دس از دا یونیورس دیٹ وی سی. اور اس کو دا گریٹ نتھنگ کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں نظر کچھ بھی نہیں آتا. بٹ دس از دا فرسٹ ہیون، جہاں تک ہم دیکھتے ہیں نا، دیٹس دا فرسٹ ہیون جہاں تک ستارے نظر آتے ہیں. تو آبزرویبل یونیورس جس کو ہم کہہ رہے ہیں. سو یہاں پر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو گریٹنس ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تخلیق کی صرف، وہ کتنی زبردست ہے. سو اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو قسم کھا رہا ہے اور جس چیز پر قسم کھا رہا ہے وہ خود کتنی عظیم ہوگی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.